السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری اور میں ہوں آپ کی میزبان نمران سر اور میرے ساتھ ساتھی میزبان افشا شعور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کراتی چلوں۔ پہلی بات تو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی سینئر صحافی ہیں، شاعر ہیں، ناول نگار ہیں اور میڈیا سے بھی تعلق ان کا رہا ہے، میڈیا پڑھاتے بھی ہیں، تو استاد بھی ہیں بالکل۔ تو ملاتے ہیں آپ کو ہمارے آج کے ممتاز مہمان سے، اشرف شاد صاحب۔ سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کو۔ بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لے کے آئے اور بزم شاعری کا آپ پہلے بھی شریک ہوئے ہیں اور آپ کو اس سلسلے کا اندازہ ہے کہ یہ جو ہے شورۂ کرام کے لیے ایک میٹرو ون کی طرف سے سلسلہ ہے جس میں پوری دنیا سے شورۂ کرام شریک ہوتے ہیں۔ تو آپ سے ابتدا کریں گے گفتگو کی اور پہلا سوال میرا آپ کی شاعری کے حوالے سے ہی ہے۔ آپ ابتدا سے بتائیے کہ شاعری کی طرف کیسے آئے اور کیسے شروع کی اور آپ کے اساتذہ میں کون کون ہیں؟ دیکھیے، بزم شاعری میں ایک تو بہت شکریہ بلانے کا، اور میری شاعری کے اعتبار سے آپ سمجھیے کہ میری زندگی کا جو حصہ ہے نا وہ شاید 1/4 ہو یا اس سے بھی کم ہو۔ تو میری شناخت بنیادی طور پر شاعر کی نہیں ہے، مجھے کہنا چاہیے، خاص طور پر آج کل تو وہ ناول نگار کے اعتبار سے زیادہ میں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن بہرحال شاعری کی 4 کتابیں ہیں میری، 3 میرے مجموعے ہیں، ایک میری شعراء آسٹریلیا میں نے مرتب کی تھی وہ ہے، اس کے علاوہ ایک شاعری کہہ لیجیے کہ تحقیقی کام ہے احمد فراز صاحب پر، احمد فراز بقلم خود، کافی مشہور رہی ہے وہ کتاب بھی۔ تو شاعری پر میرا کام ایک شاعری کے طالب علم کی حیثیت سے اور شاعر کی حیثیت سے بھی کہہ لیجیے۔ اب وہ آپ نے کہا کس طرح اس عمر سے شعر کہنے کا آغاز ہوا اور باقاعدگی سے کیسے آغاز ہوا؟ میں یہ تو اب نہیں کہہ سکتا کہ جی میں ابھی انگوٹھے ہی چوستا تھا اور میں نے پہلا شعر کہہ دیا تھا، ایسا تو نہیں۔ یہ ایک بتدریج عمل ہوتا ہے۔ شاعری جو ہے آپ خود۔ اچھا، فیملی میں کوئی ہے آپ کے، مطلب کسی کا رجحان تھا ادبی؟ دیکھیے، فیملی میں ہونا یا نہ ہونا اس لیے زیادہ اہم نہیں ہے کہ آپ اگر فیملی میں ہوں بھی اگر لوگ اور آپ کو اگر موقع نہ ملا ہو ان کے ساتھ تربیت حاصل کرنے کا یا ان سے فیض حاصل کرنے کا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بہت سے یعنی جو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو شاعری کے حساب سے جو بہت بڑا نام ہے مرتضیٰ بلّاج صاحب، وہ میرے عزیز ہوتے ہیں رشتے کے، لیکن میں ان سے میری یعنی کوئی ایسی وہ نہیں کہ میں کہہ سکوں کہ میں نے فیض اس طرح حاصل کیا کہ ان کو پڑھا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے شاعر بننے میں کوئی تو میں اصل میں ہوتا یہ ہے نا، یہ ایک بڑا، جیسے میں نے آپ سے کہا نا، بتدریج عمل ہے۔ یعنی آپ جب ایک آنکھیں، آپ کے شعور کی آنکھیں کھولتے ہیں آپ اپنے، آپ جب اسکول میں ہوتے ہیں، کالج میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ اس طرح کے آپ کے، تو وہ جو میلانی طبع آپ کی جو ایک وہ پھر ڈیولپ ہوتی ہے کچھ۔ اب آپ بعض لوگ شاعری کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ صرف نثر کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ اور کسی طرف چلے جاتے ہیں، تو سائنس کی طرف چلے جاتے ہیں، کسی اور معاملات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اصل میں ہمارے یہاں دیکھیے ایک جو بہت ایک قصہ ہے نا بڑا، شاعری کے حوالے سے خاص طور پہ یہ سمجھنا چاہیے ہمارے یہاں لوگوں کو کہ ہمارے یہاں شاعری ایک کل وقتی کام نہیں ہے۔ جی اچھا، ہمارے جتنے بھی یعنی یہ شاعری آپ کی جو ہے وہ آپ کا پیٹ نہیں پالتی، آپ کا پیٹ نہیں بھرتی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ شاعری جو ہے آپ خود ایک ہمارے عہد کے ایک بہت ہی بڑے شاعر کی بیٹی ہیں، اور آپ کو تو ذاتی تجربہ بھی ہوگا، یہ ایک بڑے شاعر کی بیٹی ہیں جن کو جو کہ ایک معروف، مشہور، مقبول ایک شاعر کی بیٹی ہے، تو آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا بالکل کہ ایک کی شاعری جو ہے وہ آپ کی جو یعنی آپ کے والد نے، آپ کے گھر والوں نے جو آپ کی تربیت کی اور آپ کو اتنا بڑا کیا، اس میں شاعری کا پیسہ شامل نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے۔ دیکھیے، میں جیسے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، جیسے آپ ہیں، اب جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں
جیسے شعور صاحب کی بات ہو رہی ہے، جیسے وہ ایک زمانے سے مستقل اخبار جہاں میں کام کیا انہوں نے، سبرنگ ڈائس میں کام کرتے رہے، ایک مستقل ایک آج بھی ایک ادارے سے ان کی وابستگی ہے. تو یہ ہمارے یہاں کتنے بھی بڑے دیکھیے، ایک میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں مثلا. اچھا نہیں، لیکن آپ کی یہ بات میں یہاں پہ وہ تھوڑی سی روکوں گی کہ انڈیا میں کہتے ہیں، ہندوستان میں کہتے ہیں کہ مشاعروں سے بڑا اچھا سلسلہ چلتا ہے شعراء کرام کا. پاکستان میں ابھی آپ اس بات میں وہ وہی کیسے؟ میں آ رہا تھا، آپ جو ہے بات بہت اور آگے کی طرف لے گئی. آپ میرے کہنے کا صرف یہ مطلب تھا کہ ایک زمانے تک جو بڑے شاعر گزرے ہیں، مثلا آپ خواہ وہ غالب ہوں یا کوئی ہوں، وہ سب ان کا تعلق کسی دربار سے ہوتا تھا، کسی نواب سے ہوتا تھا، کسی ایسے ادارے سے ہوتا تھا جو کہ ان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کی جو ہے وہ ذمہ داری لیتے تھے. اور آپ کل وقتی طور پر ایک شاعر آج غالب پیدا نہیں ہو سکتا، یہ آپ مجھ سے لکھ لیجیے، ہو ہی نہیں سکتا پیدا، کیونکہ وہ ایک صبح 9 سے 5 بجے تک اس نے نوکری کرنی ہے، جو بھی نوکری کرنی ہے اس نے کہیں جا کر کسی ادارے میں، کسی اخبار میں، کسی کوئی ڈاکٹر ہوگا یا جو بھی ہوگا، کہیں کلرکی کرنی ہے، کچھ بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد اس نے شعر بھی کہنے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں آج کل دوستوں سے کہ آرٹ کا فنون کا کوئی بھی شعبہ ہو، صرف شاعری ہی نہیں، شاعری ہو یا وہ اور بھی کوئی آرٹ کا شعبہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، یہ کل وقتی کام ہے، یہ پارٹ ٹائم کام نہیں ہے. آپ کر سکتے ہیں، آپ میں صلاحیت ہوتی ہے، آپ کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں وہ اپنا جو ہے ان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ کچھ اور ہے. آپ نے جو کہا، میں وہی آپ کو جو آپ نے انڈیا کا حوالہ دیا نا، دیکھیے انڈیا میں مثلا پاکستان میں کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ کل وقتی شاعر اور ان کا ذریعہ معاش بھی شاعری ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں، اس سے قطیر شفائی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تھے جنہوں نے جن کا ذریعہ معاش بھی شاعری تھا. منیر نیائی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن منیر نیائی صاحب زمیندار بھی تھے. قطیر شفائی صاحب نے بھی شروع کا کچھ عرصہ جو ہے وہ نوکری کر گزارا ہے. اس کے بعد جو ہے جب وہ آگے بڑھے اور اس کے بعد فلموں میں بھی انہوں نے لکھنا شروع کیا، تو ان کا ایک انڈیا میں قصہ یہ ہے کہ ایک تو انڈیا میں جو فلم انڈسٹری اتنی اسٹرانگ تھی انڈیا کی، بھارت کی، کہ جتنے بھی اچھے بڑے شاعر تھے وہ وابستہ ہو گئے فلم انڈسٹری سے. اب اس زمانے میں ساحر لدھیانوی تھے مثلا، مجروح سلطان پوری تھے مثلا، شکیل بدایونی تھے مثلا، اب کسی کا بھی نام تھے، شیلندر تھے آپ کے، اور یعنی آپ جو بھی شاعر ہیں بڑے اس زمانے کے ان کا نام لیجئے، ان سب کا ذریعہ روزگار بہت اچھا ہوا جا کر وہاں پر. آپ کے نثر نگار بھی جا کے، منٹو صاحب بھی جا کے فلم انڈسٹری میں، کرشن چندر. تو یہ ایک کم از کم ایک فلم کے ذریعے آپ کو وہ ملا. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، سمجھ رہی ہیں کہ وہ صرف مشاعروں کے ذریعے لوگ کما رہے ہوں. اس زمانے میں سب سے پہلا تو یہ تھا کہ اس زمانے میں مشاعرے اس طرح نہیں ہوتے تھے اتنے اس تجارتی سطح پر. لیکن بعد میں جو ایک زمانہ آیا، میں آپ کو ایک بات جس پہ شاید ممکن ہے آپ کے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو تعجب بھی ہو، میں یہ بتاؤں کہ انڈیا میں مشاعرے اتنے زیادہ، اتنی پابندی سے اور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے ہمارے شعراء اپنا پیٹ پال سکتے ہیں ان شرکت کی وجہ سے. اور ان کو باقاعدہ ان کی جو بھی شاعر ہے اس کا جتنی بھی اس کی شہرت یا مقبولیت ہے اس کے اعتبار سے. میں نے جب پہلی بار ایک انٹرنیشنل مشن، میں بحرین میں تھا، یہ 1984 کی بات ہے، 84 کی، اور اس وقت نے مشاعرہ کیا تو وہ ویزوں کے لیے جو سب کے پاسپورٹ کی کاپیاں آئیں سب کی، اس میں سارے بڑے شاعر اس وقت کے انڈیا کے اور پاکستان کے جو تھے، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ان میں موجود تھے. اس میں فاہمد فراز صاحب تھے، خمار بارابنکی تھے، اپنے جس کا بھی نام لے، ہو از ہو جو تھی اس زمانے کی، وہ وہاں اس میں موجود تھی. بس سب سے زیادہ جو مجھے ایک اچھمبا ہوا، یعنی میں ایک عجیب، میں اس کا ہمیشہ میں اس کا کہ میں نے خمار بارابنکی صاحب جو تھے، جو ان کا جو پاسپورٹ تھا اس پر پیشے کے آگے لکھا تھا شاعر. اچھا میں بڑا میں کبھی پیشہ، شاعر بھی پیشہ ہو سکتا ہے. تو لیکن خمار بارابنکی صاحب جو تھے انہوں نے صرف شاعری کے ذریعے اپنا
جو بھی تھا ان کا ذریعہ روزگار جو تھی شاعری ہی تھی صرف, تو وہ کل وقتی ان کا پیشہ جو تھا وہ بھی شاعری تھی. بالکل صحیح. ہم پاکستان کے کسی شاعر کے بارے میں, پاکستان میں بھی بہت سے لوگوں نے شاعری کے ذریعے بہت پیسے بھی کمائے ہیں, ایسی بات نہیں کہ کمائے بہت. احمد فراز صاحب کو کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے مالدار شاعر تھے یہاں. تو خیر وہ صرف شاعری ہی کی وجہ سے نہیں, ان کے خیر اور بھی چیزیں تھیں ان کی بہت. امجد صاحب جو ہیں آج جو ہے وہ تو, لیکن آج کے حوالے سے ہیں آج, کیونکہ وہ باہر کیونکہ مشاعرے زیادہ ہوتے ہیں وہاں مشاعرہ بھی اچھا ملتا ہے. لیکن انڈیا کے اندر ود ان انڈیا میں آپ کو بتاؤں, میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, بہت سے میرے اچھے دوست بھی ہیں انڈیا کے شاعر, وہ انہیں باہر جانا یعنی ان کے لیے اہم منفعت بخش نہیں ہے. وہ زیادہ پیسے انڈیا میں رہ کے کماتے ہیں. انڈیا میں جو ہے مشاعروں کا رجحان مستقل رجحان نہیں, باقاعدہ ایک گاؤں مشاعرہ ہوتا ہے. دیکھیے وہاں پہ گاؤں مشاعرہ ہوتا ہے, بڑے پیمانہ, جو بھی جیسی جگہ ہے وہاں پر مشاعرے ہوتے ہیں, اور شاعروں کو مطلب اس میں باقاعدہ لفافہ ملتا ہے, پیسے ملتے ہیں ان کو. اچھا وہ زیادہ ہوتے ہیں تو اب آپ اگر مہینے میں آپ نے اگر 10 مشاعرے پڑھ لیے, اگر آپ نے یہ 4 بھی مشاعرے پڑھ لیے, 4 ویکنڈ ہوتے ہیں, 4 یا 8 مشاعرے آپ نے پڑھ لیے, تو آپ ملازمت کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا چولہا چل جاتا ہے. لیکن میں آپ کو نام گنا سکتا ہوں شاعروں کے, آپ کے کہ یہ منظر بھوپالی ہیں مثلا, یہ آپ کے راحت اندوری ہیں مثلا, وسیم منور رانا ہیں, دیکھیے یہ لوگ ہیں. اس میں بہت سے لوگ, یہ جیسے منور رانا جو ہیں وہ ویسے بھی مالدار آدمی ہیں, ان کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے ان کا بڑا. وسیم بریلوی ہیں, ان کی سرکاری ان کو ایک پوزیشنیں جو ہے وہ ملی ہوئی ہیں, وہ بھی ان کا پیسہ ہے. لیکن ان لوگوں نے سب نے ایک مشاعروں سے بھی کافی پیسے بہت کمائے. تو وہ ہے, لیکن ایک بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ جیسے میں منظر کا خاص طور پر نام لوں, ذاتی طور پر ان کو جانتا بھی ہوں. منظر نے ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص تھے, لیکن انہوں نے اپنی شاعری ان کی مشہور ہوئی ان کی. تو اب وہ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی جو ہے وہ گاتا ہے, فلاں آدمی ڈرامے کرتا ہے, فلاں آدمی یہ کرتا ہے. دیکھیے یہ مشاعرہ ایک پرفارمنگ آرٹ ہے. صحیح متفق. آپ جائیے کر آ جائیے, آپ اچھی بات ہے, بہت اچھی ہے آپ غزل ہے, لیکن اگر وہ وہاں پر آپ ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پا رہے آڈینس کے ساتھ, تو وہ پھر مطلب یہ کہ دیکھیے بعض شاعر ہوتے ہیں نا, وہ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں اپنی مقبولیت کے کہ وہ آگے صرف کھڑے بھی ہو جائیں, بیٹھ بھی جائیں تو لوگ دیکھ کر انہیں. لیکن یہ کہ باقی جو شعراء کو تو انہیں پرفارم کرنا پڑتا ہے, انہیں بتانا پڑتا ہے, ریلیٹ کرنا پڑتا ہے. اس لیے مشاعروں میں ان کی زیادہ مانگ ہوتی ہے, ان شاعروں کی جن کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہوتی ہے, ان کو بلایا جاتا ہے, کیونکہ ان کی وجہ سے پھر مشاعرہ, کیونکہ لوگ ہیں مشاعرہ اس کے ٹکٹ بیچتے ہیں, اس کے اسپانسرز لیتے ہیں, اس کے اس طرح یہ ساری ایک پورا ایک بزنس ہے, ایک پورا تجارتی عمل ہے جس میں کہ تو یہ میرا خیال ہے آپ کے سوال کا جواب شاید سوال جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اپنا کوئی کلام پیش کیجیے, کوئی سننا چاہیں گے ہم بھی اور ناظرین کرام بھی. اب ہم کلام کی طرف آتے ہیں. دیکھیے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, پہلا سوال یہی کیا تھا کہ بھئی میں شاعری کس طرح سے آیا, تو میں طالب علمی کے زمانے سے میں آیا, اور وہ زمانہ بڑا اچھا تھا. اس زمانے میں کالجوں میں انٹر کالجیٹ مقابلے ہوتے تھے. تو کراچی میں جیسے 50 کر کالج ہیں تو کم از کم 50 مشاعرے طلباء کے شاعر ہو رہے تھے. تو میں اور میرے ایک دوست ہیں, بہت ہی ہمارے کالج کے ساتھی ہیں, ہمارے بہت بھائیوں کی طرح کے دوست ہیں, نقاش کاظمی. تو میں اور نقاش کاظمی ہم اپنے کالج کو ریپرزینٹ کرتے تھے. نقاش نظم پڑھتے تھے, میں غزل پڑھتا تھا. تو اس زمانے سے یہ شوق آہستہ آہستہ شروع ہوا. اور میں جب اس زمانے میں ریڈیو پر آپ نے شاید سنا ہوگا, بہت مشہور ایک جشن طلبہ ہوتا تھا. جی وہ ابھی تک آپ نے اب بھی شاید ہوتا مجھے نہیں معلوم, لیکن اس زمانے میں اس کا بڑا چرچا تھا. کیونکہ اب تو بہت سے آپ کے ذریعے بہت سے ہو گئے, ذریعے بن گئے. اب تو سوشل میڈیا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ہاں, بس فیس بک پہ ڈالتی ہے غزل اپنا اور لائک گنتے رہیے آپ, بس یہی کام ہو گیا. وہ جتنے آپ کے آج کل تو بڑا آسان کام ہے نا, یہ آپ کے ایک 25-50 تو رشتہ دار ہوتے ہیں آپ کے, 25-50 دوست بھی ہوتے ہیں آپ کے, کچھ ادھر ادھر کچھ کلیگز ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں, وہ سب جو ہیں وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ لائک شائک ڈالتے رہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے میں زیادہ بڑا شاعر ہوں, میرے تو 500 لائک ہیں, آپ کے تو کل 50 لائک ہیں, آپ کہاں کے شاعر ہیں. اب جو ہے پیمانہ جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہو گیا.
تو یہ ہے کہ کہاں بھی احمد فراز کو تو کوئی لائک ہی نہیں مل رہا بھائی. احمد فراز کی غزل ڈال دیا آپ نے, کل جناب جو ہے 30 لوگوں نے لائک کیا اس کو. نہیں, لیکن حقیقت سے تو سب واقف ہیں کہ جو جس میں کلام میں جان ہے وہ کون سے پسند واقف ہیں؟ وہی لوگ واقف ہیں نا جو ہاں سمجھتے ہیں, پڑھتے چلے وہ بھی واقف ہیں. عام لوگ جو ہے وہ تو کہنا وہ بھی بھائی ہاں بھی تو وہ بڑا شاعر ہے بھائی, اس کے تو 500-600 لوگ یہ وائرل ہو گئی یہ چیز تو اس سے زیادہ. اور تو ہر کوئی کا بحث ہے. تو میرا جو ہے اس زمانے میں تو میں ایک جشن طلبہ میں بھی ہم نے جو ہے وہ نقاش کاظمی اور ہم نے حصہ لیا تھا. تو ہم نے ایک جشن طلبہ میں ہم نے ٹرافی اٹھائی تھی. تو اس میں ہمارے نقاش کاظمی کو پہلا انعام ملا تھا, مجھے چوتھا ملا تھا غزل کا. تو اس وقت میرا ایک شعر جو ہے وہ بہت مشہور ہوا. اچھا وہ شعر آج بھی مشہور ہے, وہ میرے نام سے مشہور ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال ایک مشہور ہے. تو وہ شعر میں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں. میں اپنے شاعری کے تعارف میں یہ شعر ہمیشہ میں ضرور سناتا ہوں کہ مجھ کو بھی پڑھ کتاب ہوں مضمون خاص ہوں. مجھ کو بھی پڑھ کتاب ہوں مضمون خاص ہوں. مجھ کو بھی پڑھ کتاب ہوں مضمون خاص ہوں. مانا تیرے نصاب میں شامل نہیں ہوں میں. بہت بہت مانا تیرے نصاب میں شامل نہیں ہوں میں. اچھا وہ اس وقت بڑا ایک یہ شعر جو تھا کافی یہ شعر جو ہے دہرایا گیا بہت جگہوں پہ, یعنی یہ لکھا بھی گیا. تو میں بلکہ بڑا حیران ہوتا ہوں بعض ایسی جگہوں پہ وہ شعر استعمال ہوتا ہے, یعنی ایسے مختلف متضاد معاملوں میں استعمال یہ شعر ہوتا ہے نا. کسی نے قرآن شریف رحل پہ رکھا ہوا ہے, فیس بک پر ہی آج سے رکھا, اس کے نیچے یہ شعر لکھا ہوا تھا. وہ کسی نے جناب جو ہے وہ کوئی سیاستدانوں کے اسکینڈل پر ایک جو ہے وہ کتاب لکھی تو اس میں انتصاب میں بھی یہ شعر لکھا ہوا تھا. تو یہ اچھا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, اور اس وقت آپ کی اور ہماری گفتگو کے درمیان میں ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے, اور وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. چلتے ہیں وقفے کی طرف. خوش آمدید, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف شاد صاحب. تو سر سوال جواب کا سلسلہ اسی طرح ہی جاری رہے گا. اس سے پہلے ہم کلام کی طرف آپ کلام سنیں جائیں گے. جی ایک شعر تو میں نے سنا دیا آپ کو. بہت پسند آیا. نہیں ابھی کافی نہیں ہے, ابھی اور بھی کچھ سننا ہے. چلیے وہ ایک میں نے آپ کو وہ شعر سنایا تھا جو کہ سمجھیے کب کا تھا, یہ 1968-69 کا تھا. آپ دونوں کی ابتدائی دور کا تھا. جی پہلا میں نے کہا نا جو میری شناخت بن گیا ایک, اور اسی وجہ سے نصاب کیونکہ تھا. تو میرا جو پہلا مجموعہ آیا ہے, میرا پہلا مجموعہ شائع ہوا ہے 1996 میں, وہ نصاب کے نام سے شائع ہوا تھا. وہیں میں جب آسٹریلیا میں جا چکا تھا. تو وہ پرانا سنا, ایک نئی غزل آپ کو میں بالکل آپ کے یا آپ کے سامعین کے لیے. تو میری ہر غزل ہی نئی ہوگی, سنی بھی نہیں ہوگی, تو لیکن یہ ایک میری بالکل ایک تازہ غزل کہہ لیجیے. تازہ نہیں بلکہ ہمارے ایک دوست اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تازہ جو ہے سبزی ہوتی ہے, غزل نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح, سمجھ لیجیے کہ نسبتاً نہیں. یہ مطلب دیکھیے کہ ہر آئینے سے پوچھوں میں ہوں کہ میں نہیں ہوں. بہت خوب. ہر آئینے سے پوچھوں میں ہوں کہ میں نہیں ہوں, پھر خود کو چھو کے دیکھوں میں ہوں کہ نہیں ہوں. بہت خوب, بہت خوب. ہر آئینے سے پوچھوں میں ہوں کہ میں نہیں ہوں, پھر خود کو چھو کے دیکھوں میں ہوں کہ میں نہیں ہوں. کیا کہنے, کیا اور شامل ہوں قافلے میں مگر اپنے آپ سے. شامل ہوں قافلے میں مگر اپنے آپ سے, رستے میں رک کے پوچھوں میں ہوں کہ میں نہیں ہوں. بہت خوب, بہت میں ہوں کہ میں نہیں ہوں. تو یہ شعر دیکھیے گا تھوڑا سا کہ لمحہ وصال کا ہے, لمحہ وصال کا ہے, اٹھ اٹھ کے بارہا میں. لمحہ وصال کا ہے, اٹھ اٹھ کے بارہا میں, پہلو میں اس کے دیکھوں میں ہوں کہ میں نہیں ہوں. بہت خوب, بہت خوب. وصال کا ہے, یہ تھوڑا رجسٹر ہونے میں شعر تھوڑا سا وقت لگتا ہے. لمحہ وصال کا ہے, اٹھ اٹھ کے بارہا میں, پہلو میں اس کے دیکھوں میں ہوں کہ میں نہیں ہوں. کیا کہنے, اور کس کس سے لوں گواہی اپنے وجود کی میں. بہت خوب. کس سے لوں گواہی اپنے وجود کی میں,
किस किस से जाके पूछूं मैं हूँ कि मैं नहीं हूँ, क्या कहें किस किस से लूँ गवाही अपने वजूद की मैं, किस किस से जाके पूछूं मैं हूँ कि मैं नहीं हूँ। वाह। और उसको न ढूंढ पाया जो है रगे गुरु में, उसको न ढूंढ पाया जो है रगे गुरु में, फिर कैसे मैं ये जानूं मैं हूँ कि मैं नहीं हूँ। बहुत खूब, क्या कहने, हर क्या आदमी से कहने, मुकर्रर कि उसको न ढूंढ पाया जो है रगे गुरु में, फिर कैसे मैं ये जानूं मैं हूँ कि मैं नहीं हूँ। बहुत खूब, हर आईने से पूछूं मैं हूँ कि मैं नहीं हूँ, क्या कहने, फिर खुद को छू के देखूं मैं हूँ कि मैं नहीं। बहुत कमाल बहुत का। खूब, बहुत खूब। अब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवाल जवाब का सिलसिला हम दोबारा शुरू करेंगे। अब आप क्योंकि 40 दहाइयों नहीं 40 सालों से आप जो है ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं। अब आप जो है वो उससे मेरी उम्र का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगी आप। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन उम्र के हिसाब से जो है काफ़ी आप जो है अच्छा मेंटेन किया हुआ है आपने। आपको क्या पता मेरी क्या उम्र है? नहीं, वो मुझे अंदाजा हो गया। जब आप मेरी पैदाइश से पहले से हैं और आप मुझे वो किस्से सुना रहे हैं मेरे वालिद के जो मुझे नहीं पता, तो फिर उम्र का अंदाजा हो गया। मैं उस ज़माने के किस्से सुना रहा हूँ जबकि आपके वालिद की भी शायद शादी हुई थी उस ज़माने में। तो फिर मेरा तो नामो निशान ही नहीं था। आप तो हाँ बहुत उसके बाद तशरीफ लाई होंगी। चले, अब आप थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया में जो अदबी सरगर्मियाँ हैं उसके हवाले से बताइए, और अभी जो पाकिस्तान में अदबी सरगर्मियाँ हैं उसके हवाले से बताइए कि आप क्या फ़र्क देख रहे हैं, अच्छा मुस्बत है या मनफी है, क्या आप देखिए पाकिस्तान का जो अदबी माहौल है और पाकिस्तान का उस बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ नहीं रहता और मैं जो कुछ कहूँगा वो मुमकिन है इतना मोतबर लेकिन ना हो। सोशल मीडिया से आप सभी एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। जी हाँ, सोशल असल में मैं दोबारा इस मसले पे हम पहले भी थोड़ी सी गुफ्तगू हमारी ये हो चुकी है। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस फेसबुक ने ख़ास तौर पर जो है वो हमें खासा हमारी शायरी को खासा नुकसान पहुंचाया है। देखिए होता ये है कि शायरी जैसा कि मैं सबसे शुरू में कहा था एक बतदरीज अमल है, आपकी एक तरबियती अमल। आप जो है हमारे यहाँ किस्सा ये हुआ है कि आज आपने कहा जी आपने आज फैसला किया अचानक कि जी मैं तो शायरी कर सकता हूँ। आपने शायरी शुरू किया और धड़ल्ले से आपने उसको फेसबुक पे डाल दिया आपने। सही। आपको 50 वो कॉन्फिडेंस पहले लोगों में नहीं था लेकिन अब बहुत है। नहीं, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी तो हम कह रहे हैं ना। नहीं, इसलिए मैं बेवकूफ़ी कह रहा हूँ कि उसने शायरी को नुकसान पहुँचाया है ना। देखिए जब तक एक शायर जब आप शुरू करते हैं ना तो आप एक पूरे तरबियती अमल से गुजरते हैं। पहले आपने शेर कहा, पहले फिर अपने किसी जाकर कोई भी किसी से ताल्लुक़ हुआ किसी हवाले से आपने जो किसी शायर को उसको आपने दिखाया, उससे पूछा, उसने आपको मशवरे दिए, फिर आपने कहा गज़ल कही, फिर आपने तो इस तरह आपके यहाँ एक इस्लाह के इस बतदरीज अमल से आपकी शायरी में में फ़नी पुख्तगी आती है। देखिए शायरी में जब तक फ़नी पुख्तगी जो है वो ज़रूरी है। शायरी जो है ख़ास तौर पर अच्छा अब आपने कहा कि सर मैं तो नसरिया लफ्ज़ कहता हूँ, मैं तो साहब आज़ाद शायरी करता हूँ। आज़ाद शायरी नसरी शायरी में शायरी तो होनी चाहिए। ये थोड़ी कि आपने नसर के आपने जुमले काट के आपने लिख दिया, आपने कहा कि जी ये तो शायरी है। शायरी शायरी है। और देखिए हक़ नसरी शायरी का, आज़ाद शायरी का करने का हक़ उन्हें है पहले जो कि पाबंद शायरी करना जानते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक ज़माने में ये पिकासो बड़ा तजरीबी आर्टिस्ट है, तो लोगों ने नाम शुरू किया, वो इधर उधर की उल्टी सीधी लकीरें मारी कि जी। उन्होंने कहा भाई क्या है ये, कभी पिकासो भी तो ये करता है इस तरह मारता। उसने कहा भाई पिकासो ने एक उम्र गुजारी अपनी पेंटिंग की, यही जो है वो उसको सीखने में करने में, और उसके बाद अब आर्टिस्ट जो है आपको मालूम है इस तरह नहीं आर्टिस्ट बन जाता है। आपकी बहन भी आर्टिस्ट। तो आप सीनियर हैं ना, तो सीनियर्स का काम है ना कि वो जो नौजवान शोराए कराम जो लिख रहे हैं या जो कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ये तरबियत कौन देगा, फ़न की तरबियत उनको मैं कौन उनका देगा? जाके कुंडी नहीं खटखटाऊंगा, हुजूर आप शायरी कर रहे हैं, आइए ज़रा मुझसे आप
دیکھیے یہ آپ کو خود جانا پڑتا ہے. لیکن اب جو ہے میں جو میرا ذاتی تجربہ ہے, نہیں میرا بالکل صحیح ہے آپ کی بات, لیکن جو ذاتی میرا تجربہ ہے, اب سینئرز خاموش ہیں. دیکھیے اس لیے خاموش ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا شاعر سمجھنے لگا. دیکھیے میں آپ کو اب میں زیادہ تفصیل اور زیادہ مثالیں میں نہیں دے سکتا, لیکن میں آپ کو بتاؤں آج کل جو ایک رویہ یہ ہو گیا جس کو آپ کہتے ہیں نا کانفیڈنس آ گیا, یہ کانفیڈنس نہیں ہے. دیکھیے آپ جب تک آپ سیکھنے کے عمل سے نہیں گزریں گے. صحیح. دیکھیے ایک زمانہ تھا جو بے استادہ شاعر جو ہے نا وہ سب سے بڑا عیب تھا شاعر. میں اسی مدعے پہ آ رہی تھی کہ پہلے کے جو طالب علم تھے جو سیکھنے کے مراحل میں تھے اپنے استادوں کی جو ہے رہنمائی لیتے جو تھے. بھی شاعری شروع کرتا تھا بھائی آپ خواہ وہ مرزا غالب ہو, بالکل ان کا بھی استاد تھا, اقبال کے استاد تھے. کوئی ایسا شاعر بڑا جو نام ہے ان کو بتا دیجیے جن کا کوئی استاد نہ رہا ہو, کہ آپ جب تک اصلاح نہیں لیں گے. دیکھیے میں آج کا عمل میں آپ کو ایک چھوٹا سا مزیدار سا قصہ بتاؤں کہ وہ فراز صاحب کو بلایا ہوا تھا آسٹریلیا, انہیں ہم لے کے گئے ایک برسبن میں, سڈنی میں تھا مشاعرہ بڑا, برسبن میں چھوٹا کم لوگ تھے, وہاں گئے, وہاں شام کو ٹھہر بیٹھے ہوئے تھے, لوگ ملنے آئے ہوئے تھے. تو ایک صاحب مقامی شاعر جو ہے وہ وہاں آئے, وہ کہنے لگے کہ فراز صاحب میں نظم آپ کو سنانا چاہتا ہوں, آپ اس میں اصلاح فرمائیے. تو انہوں نے نظم ایک سنائی, جو بھی نظم تھی. اس کے بعد فراز صاحب سے کہا کیا خیال ہے؟ فراز صاحب نے کہا بھائی دیکھیے اس آپ کی نظم کی تو اصلاح نہیں ہو سکتی, آپ کو اپنے دماغ کی اصلاح کرانی چاہیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اچھا اب یہ اتنا جو آپ نے یہ فراز صاحب کا جو جملہ انہوں نے دیا ہے اب تو یہ برداشت بھی نہیں ہے. میں وہی آپ دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہاں پر اپنے جو اس کے ساتھی شاعر ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں ان سے اصلاح کرا کے بھی فراز صاحب کے, اب ظاہر ہے کہ آپ توقع تو نہیں کر سکتے فراز صاحب ایک باہر سے آئے ہوئے آ کے آپ کی بیٹھ کر آپ کی جناب نظم میں, اور وہ بھی ایسی نظم ہو جس کے اندر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا نا کہ آپ پہلے اپنے دماغ کی اصلاح کرائیے. آپ بات یہ ہے کہ آج آپ کسی کو کہیے کہ بھائی آپ کو کہتے ہیں کہ جل گیا مجھ سے یہ, ہاں یہ بہت ہر آدمی جو ہے وہ کہے گا اس نے میں نے ان کو جی اصلاح کے لیے دی تھی, انہوں نے میری غزل چرا لی, میرا مضمون چرا لیا, میری زمین چرا لی. دیکھیے آج جس کو آپ کانفیڈنس کہہ رہی ہیں, میں اس لیے اس کو ایک انتہائی جہالت اور بیوقوفی سمجھتا ہوں. اس نے کیا ہے کہ آپ کے آگے بڑھنے کا عمل روک دیا ہے. جو اچھے خاصے جن کے اندر واقعی ایک قابلیت تھی, اہلیت تھی, جن کے اندر ایک وہ جو ہیں تو وہ ان کی شاعری وہیں ٹھہر گئی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کمال ہے, ہمیں ہمارے جناب پوری دنیا بھر سے لوگ ہمیں جناب پسند کر رہے ہیں, ہم تو آپ کا فن ٹھہر گیا نا وہیں پر, ختم ہو گیا. کہ آپ نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, مطلب مجھے تو اس میں اب مجبوراً جو اچھے شاعر, بڑے شاعر, پختہ شاعر ہیں وہ بھی اب اپنا کلام, ظاہر ہے کہ اس لیے کہ ایک کمیونیکیشن کا سب سے اچھا ذریعہ ہے, وہ بھی ڈالتے ہیں اپنا, وہ بھی اس میں بہ گئے ہیں. کیونکہ آپ کے یہاں دیکھیے انڈیا کے مقابلے میں پاکستان میں مشاعرے بہت کم ہوتے ہیں. جی نشستیں ہوتی ہیں. اچھا نشستیں کوئی چیز نہیں ہے, نشستیں جو ہوتی ہیں دیکھیے, اور ایک یہی بڑا فرق میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی انڈیا کی شاعری میں بڑا فرق ہے, اور یقیناً ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جو ایک کمیونیکیشن کا جو ذریعہ ہے نا وہ اس کو پھر متعین کرتا ہے ایک چیز کے. انڈیا میں مشاعرے زیادہ ہوتے ہیں. ایک شاعر نے آ کر اس نے پڑھنا ہے مشاعرے میں جس کے اندر 500 آدمی 1000 آدمی آیا ہوا ہے. ان میں آنے میں وہ کوئی سارے لوگ جو ہے نا وہ کوئی بہت یعنی عالم و قابل اور بہت وہ نہیں ہے جو کہ وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی وہی باتیں سنیں گے جو کہ ان کے دل کو لگیں گے جا کر. صحیح, بالکل صحیح. ان کے اسی اعتبار سے جو وہاں کے شاعر ہیں نا, جو آپ جو نام لے رہی ہیں منور رانا کا اور اپنے ان کا منظر بھوپالی کا اور یہ باقی سب لوگوں کا, یہ وہ شاعری وہی کر رہے ہیں جو کہ جا کے سیدھا کہ جی وہ ڈگریاں جلا دینا اور فلاں کر دینا اور سب جہیز کے معاملات, اماں کے بارے میں اپنی منور رانا نے اماں کو پکڑ لیا. نہیں بالکل صحیح. تو اب وہ جو ہے اچھا وہ لوگوں کو بھائی ایک انسٹیٹیوشن ہے وہاں کا جو ہے نا, ایک انسٹیٹیوشن ہے بھائی, یہاں پہ وہ کمزور ہو گیا اب انسٹیٹیوشن, وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے وہاں پر. ایک جو وہاں پر ایک جو گاؤں ہے یا چھوٹا شہر ہے, چھوٹی آبادی ہے, اس کے اندر ماں جو ہے وہ ایک محور ہے.
صحیح. تو آپ کہیں گے تو اب وہ مدوران ہے وہ جذباتی ایک لوگوں کی کمزوری, تو وہ شعر جو بھی پڑھ رہے ہیں لوگ چھتے اڑا دیتے ہیں لوگ. اسی طرح بھی وہاں پہ روزگار کے مسائل ہیں, ڈگریاں ہیں, جہیز کے معاملات ہیں, تو اس پر وہ سب یہ معاملے جو ہیں سارے آپ کی شاعری میں آ گئے. پاکستان میں یہ معاملے, پاکستان میں جو ہے آپ نشستوں میں شاعری ہو رہی ہے اور 12-15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جناب جو ہے کسی ایک گھر پر, اس میں آپ شعر پڑھ رہے ہیں. اچھا اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہے نا بڑی گرفت کریں گے آپ کی, تو آپ بڑا کوشش کرتے ہیں بڑا تخیل ڈالیں, الفاظ ڈالیں, فلاں ڈالیں. حالانکہ یہاں بھی فرق آیا ہے پاکستان میں بھی, جو شاعری غزل کی ہو رہی ہے, آسان شاعری, سیدھی شاعری بھی ہو رہی ہے, لیکن مختلف ہے وہاں کے سے, کیونکہ ایک میڈیم, جب دیکھیے میڈیم کا فرق ہوتا ہے, کس میڈیم پر وہ شاعری جا رہی ہے. آج آپ دیکھ لیجئے, دیکھیے میڈیم کا فرق ہے کہ احمد فراز سب سے مقبول بڑے شاعر ہونے کے باوجود فیس بک پر ان کو آپ کہیں نظر نہیں آئیں گے. جان ایلیا نظر آئیں گے آپ کو جی, کیونکہ جان ایلیا ایک سیدھی آسان سی شاعری انہوں نے کی بھی اور آئی بھی. تو میرا کہنے کا مطلب جو آپ کہہ رہی تھی کہ وہ یہ ہے کہ آج کے جو ہمارے شاعر ہیں ان سے کہ بھئی آپ ایک تربیتی عمل جو ہے اس کو ترک نہ کریں. جو آپ کے سینئرز ہیں کوشش کریں, آسان نہیں ہوتا بعض اوقات, سینئرز ہیں وہ ان کا اپنا نخرہ بھی ہو سکتا ہے, ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو آسانی سے میسر آ جائیں, لیکن آپ کو کوشش کرنی چاہیے یہ, کیونکہ یہ ضرورت آپ کی ہے. آج کے شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے استاد کے ضرور جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں. اچھا سر, آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ناظرین کرام کو بتائیں کہ آپ کی کتنی کتاب شائع ہو چکی ہیں, پہلی کتاب آپ کی کب شائع ہوئی؟ اچھا نمرہ, ہمیں ایک وقفے کی طرف جانا ہے, ایک مختصر سا وقفہ ہے, اس کے بعد گفتگو ہماری جاری رہے گی اور ہم اشرف شاد صاحب سے کلام بھی سنیں گے. آسٹریلیا سے تشریف لے کے آئے ہیں ہمارے معزز شاعر, معزز مہمان, آپ ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید بزم شاعری میں. اور میں جو ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو میں بتاتی چلوں, آج ہمارے ساتھ بہت سینئر اور بہت معزز مہمان موجود ہیں, اشرف شاد صاحب, اور جو ہماری خوش نصیبی ہے آسٹریلیا سے آج کل آئے ہوئے ہیں. ہم نے بزم شاعری میں انہیں مدعو کیا ہے اور گفتگو بہت اچھی آپ کے ساتھ چل رہی ہے, بہت مزہ آ رہا ہے اور بہت سیکھنے کو بھی مل رہا ہے. لیکن اب ہم جو ہے کلام کی طرف آئیں گے. آپ نے ایک سوال وقفے سے پہلے کیا تھا, جی کتابوں میں نے آپ کی کتابوں کے حوالے سے پوچھا ذرا سا بالکل, تاکہ ہمارے کہ ناظرین کا نام کو پتہ چلے کہ آپ نے اب تک کتنی کتابیں شائع ہو گئی, پہلی کتاب آپ کی کب شائع ہوئی؟ دیکھیے میری اب تک تقریباً 15 کتابیں, ان میں سے جیسے میں نے بتایا تھا پہلے کہ میری 4 کتابیں شاعری کی میری اپنی ہیں اور 5ویں فراز صاحب کے حوالے سے. میری پہلی کتاب نصاب میرا شاعری کا مجموعہ تھا, جس میں میری بحرین, کویت اور آسٹریلیا کے ابتدائی دور کی شاعری اس میں شامل تھی. اس کے بعد میرے قریبہ میرا دوسرا مجموعہ تھا. تیسرا مجموعہ میرا جو آخری مجموعہ ہے وہ آیا تھا 2013 میں, وہ تھا اخبار عشق کے نام سے, کیونکہ اخبار میرا حوالہ تھا اور عشق شاعری کا حوالہ ہے, اگر میرا نہیں ہے تو اخبار عشق جو ہے وہ کے نام سے. اور اس کے علاوہ ایک میں نے مرتب کیا تھا شعرائے آسٹریلیا, یہ 2002 میں شعرائے آسٹریلیا میں, جو اس وقت کیونکہ سب آسٹریلیا کے اس وقت, اب تو ہمارے آسٹریلیا کے اکثر جو ہمارے شعراء ہیں ان کے مجموعے خود آ چکے ہیں ان کے, لیکن اس وقت جو شروع میں ایسا تھا کہ سب کا کلام اتنا نہیں تھا یا اتنا اس وقت مسائل ایسے نہیں تھے, تو ہم نے پھر ایک شعرائے آسٹریلیا, تمام اس زمانے کے جتنے شاعر تھے ان کے ہم نے 5-5 غزلیں لے کر اور ان کے تمام حالات زندگی سے, تو بڑی اچھی کتاب شعرائے آسٹریلیا کے نام سے مرتب ہوئی تھی. تو یہ تو 4 کتابیں شاعری کی ہو گئیں. اس کے علاوہ ایک کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ احمد فراز صاحب, احمد فراز صاحب کی میرے پاس کچھ بہت سا ان کا غیر مطبوعہ کلام تھا, اور میرے پاس ان کی وہ ایک کاپی تھی جس میں کہ انہوں نے اپنے اس کی تصحیح جس میں کرتے تھے, وہ لکھتے تھے اور اپنی تصحیح اصلاح کرتے تھے. تو وہ میرے ساتھ ایک خزانہ یہ لگ گیا تھا میرے ہاتھ. تو وہ میں نے اس میں ان کی وہ کتاب جو تھی اس میں ان کی غزل کو میں نے یہ اس کا تجزیہ کیا تھا ان کی یہ غزل کا, کہ وہ کیا اصلاح کرتے ہیں, وہ اپنی غزل کو کس طرح تراشتے ہیں. جو غزل کہنے کی جو پہلی شکل تھی, جو شعر کی جو پہلی شکل تھی,
اس میں ترمیم و اصلاح جو ہے وہ کیا کی اور کیوں کی, کس طرح کی انہوں نے. تو یہ میرے پاس, اور پھر اس کی میں نے یہ نہ ہونا کہ میں اپنی طرف سے لکھ رہا ہوں, تو وہ اس کا عکس بھی چھاپا تھا, وہ پورا عکس تھا ان کی تمام ان غزلوں کا, اور اس کے بعد اچھا یہ ایک بہت منفرد وہ آپ نے, بالکل ایک اپنے حساب سے. تو اس کا کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے ابو بھی جو ہے وہ آخر تک اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کرتے رہتے ہیں. لیکن چوری کر کے وہ مجھے دے دی جگہ اس پہ, میں چرا لی تھی اپنے لیے. تو وہ تھے احمد فراز باقلم خود, معاف کیجیے گا. تو وہ کتاب خاصی, یعنی ایک جو ہمارے شورا کے حلقے میں, کیونکہ اس سے ایک آپ کا وہ تربیت ہوتی ہے کہ بھئی آپ ایک شعر جب کہتے ہیں تو اس میں جو لفظ آپ بدلنا ہے, کیوں بدلنا ہے, صحیح, اس کے کم و بیش معنی بھی وہی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو کیوں تبدیل کر رہے ہیں, آپ اس کو اب مطلع کیوں بدلنا ہے, آپ اس مطلع کو آپ جو ہے وہ آپ جو دوسرا مطلع کیوں کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں وہ اچھی پڑھنے والی کتاب ہے, یعنی وہ ایک خاص طور پہ شاعری کے طالب علموں کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے, ضرور پڑھنی چاہیے. اس کے بعد پھر میں شاعری کی 96 میں میری کتاب شاعری تھی. 97 میں میرا ایک پہلا ناول بے وطن جو ہے وہ جس کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. تو وہ پھر اتفاق تھا, مجھے نہیں پتا کیسے بہرحال, لیکن کیونکہ بھئی یہاں ایوارڈ کے معاملات میں تو بڑے وہ عجیب و غریب آپ کی جب تک کوئی لوبیاں شوبیاں ہوتی ہیں سارے مسائل ہیں. تو بہرحال اس وقت یہ اصل میں ایک بہت بڑے پیمانے پر ہوا تھا یہ اس کا انعام کا, اور اس کے یعنی جو منصفین تھے اس وقت پاکستان کے, آپ سمجھ لیے جو بھی بڑے نام ہیں سارے, اپنے مشتاق یوسفی صاحب تھے, احمدین قاسمی صاحب تھے, مشفق خواجہ صاحب تھے, شوکت صدیقی صاحب تھے, اور بڑی بات یہ سب لوگ جو تھے نا, یہ اس کے انتظار حسین صاحب تھے, یہ اس کے منصفین میں سے تھے. تو اس میں ہمارے جو دوست تھے جنہوں نے میری کتاب بے وطن شائع کی تھی, تو انہوں نے وہ کتاب اس میں داخل کر دی تھی, اس میں بھیج دی تھی. مجھے تو پتہ بھی نہیں, وہ مجھے پتہ ایک دن فون کر کے معلوم ہوا کہ بھئی یہ شارٹ لسٹ ہو گئی ہے. وہ پہلے تو ہم نے کہا بھئی بڑی بات ہے, ابھی شارٹ لسٹ, پہلی ناول ہے, اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی سے ہماری ایسی کوئی تعلقات نہیں ہیں, جانتے سب ہیں. مجھے بھی میرا صحافت کا کیونکہ حوالہ تھا, تو سب لوگ اس سے میری یعنی مجھ سے واقف تھے, میرے نام سے واقف تھے, کیونکہ ایک خاصا صحافت کے میدان میں بھی ایک تہلکہ خیز زمانہ گزارا تھا وہ. لیکن یہ آپ کی کیونکہ بزم شاعری ہے, اس لیے وہ اس موضوع پر زیادہ میں گفتگو نہیں کروں گا. اینی وے تو وہ, لیکن اس کے باوجود جب وہ شارٹ لسٹ ہے, کہ ہمارے لیے یہ انعام بہت ہے, کبھی ہم شارٹ لسٹ ہو گئے ناولوں میں. لیکن پھر ایک دن صبح جو وقت کا فرق ہے آسٹریلیا اور پاکستان کا, لیکن صبح کوئی 2 بجے فون آیا کہ بھئی آپ کا تو نام وام چھپ گیا ہے, ٹی وی پر آ رہا ہے آپ کا, اور آپ کو اس کو ایوارڈ مل گیا کتاب کا. تو ہم اوور نائٹ, کیا احساسات تھے اس وقت جب یہ پہلی دفعہ خوشی ہوئی, ظاہر ہے بہت, ایک جو ہے وہ پسند کیا. بالکل, بلکہ وہ ہمارے ایک دوست تھے, بڑا نام تھے احمد شمسی صاحب, جو فلمیں بھی بناتے تھے اور اچھے بڑے آگے آئے تھے, میرے دوست وقت, انہوں نے کتاب میری چھاپی تھی. اور جس دن یہ انعام ملا ہے اسی دن ان کے بڑے بیٹے کے یہاں پہلی اولاد ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج 2 خوشیاں ایک ساتھ ملی ہیں, لیکن یہ اولاد تو اور بھی ہوتی رہے گی, انعام بار بار نہیں ملے گا. اس انعام کی خوشی مجھے زیادہ ہے. شمسی صاحب نے, مرحوم شمسی جو ہے, انہوں نے, تو بس پھر وہ اس میں یہ ہوا کہ پھر اوور نائٹ میں ایک ناول نگار کے طور پر مشہور ہوا, کیونکہ جب آپ کا نام اچھا, اس کی پبلسٹی بہت زیادہ ہوئی, انٹرویو ٹی وی کے اوپر, اور اس کی جو تقریب تھی تقسیم انعام کی, اس میں وہ زمانے میں وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب, وہ آئے تھے, انہوں نے انعام بانٹے تھے پوری دنیا بھر کے, اس میں ادیب جو ہے وہ شامل, بہت بڑی ایک تقریب تھی وہ. تو اس میں یہ ہوا کہ مجھے, ورنہ تو یہاں پر آپ کے ناول چھپتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے کس طرح کا یہاں کا نظام جو ہے تقسیم کا, کتابوں کا اور اس کا. تو اس میں میں پھر اس کے بعد وہ سلسلہ چل پڑا. پھر میں, کیونکہ میرا صحافت, میرا ایک تعلق میرا تھا جس سے میں یہ تمام آپ کی جو کوریڈورز ہیں اقتدار کے, ان سب سے بڑے جتنے بھی اس زمانے کے بڑے سارے سیاستدان تھے, اور تو میں دیکھتا تھا, مجھے معلوم تھا, اندرونی کہانیاں مجھے علم تھیں. تو وہ میں نے وزیر اعظم لکھی, میں نے پھر, تو وزیر اعظم بہت, وہ بھی کافی پاپولر ہوئی. تو اس سے پھر مجھے ایک سیاسی فکشن کا مجھے
ایک میری شناخت بن گئی کہ سیاسی نہ صرف ناول نگار کی بلکہ پولیٹیکل فکشن کی. بلکہ یہ احمد الدین قاسمی صاحب نے لاہور میں اس کی تقریب ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے کہا بھی, جو کہ اخباروں میں بھی شائع ہوا, ڈان وغیرہ میں بھی, کہ اور میں اس کو بڑا اپنے لیے ایک سند سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا بھی کہ بھئی دیکھو یہ جو سیاسی فکشن لکھنا آسان نہیں ہے, اور اس کو اشرف شاد جیسا ایک صحافی ہی لکھ سکتا ہے جس نے کہ یہ ساری ایک اپنا زمانہ جو ہے اس میں گزارا ہے. تو وہ مجھے ایک اچھا وہ لگا. پھر میں نے اس کے بعد وزیر اعظمی کے دوسرا حصہ کا صدر محترم لکھی میں نے. صدر محترم آئی ابھی میری ریسنٹلی 2 سال پہلے آئی تھی, جو کہ کافی میں نے 6-7 سال کی محنت کے بعد لکھی تھی. وہ بھی کافی یعنی جن حلقوں میں بھی پڑھی گئی, جج صاحب. اور اتفاق سے اسی زمانے میں آئی جس زمانے میں یہ فیصلے آ رہے تھے پناہ ملک کے اور اس کے, تو وہ کافی ریلیونٹ ہو گئی. لاسٹ ایئر ایک کتاب لکھ دی تھی میں نے, کیونکہ ہمارے یہاں ٹی وی اینکر تو ہمارا ایک آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہو گیا ہے. وہ میری ایک, تو میں نے ایک اپنا اینکر جو ہے وہ ایک بنایا تھا. اچھا, اس موضوع پہ ہم تفصیل سے آپ سے گفتگو کریں گے, اور ایک وقفہ آپ کے اور ہمارے درمیان میں آ گیا ہے. ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بزم شاعری میں اشرف شاد صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. بزم شاعری میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف شاد صاحب. سر, گفتگو آپ سے بہت اچھی جاری ہے, اور وقت کا کچھ تھوڑا سا کمی ہے ہمارے پاس, تو ہم چاہیں گے کہ اب جو ہے صرف ہم کلام سنیں, اور آپ کے اور ناظرین کے درمیان میں اب ہم بیچ میں کوئی بات نہیں کریں. بالکل, میں بھی چاہتا ہوں. وہ کہاں آپ نے ناولوں میں بھٹکا دیا مجھے, دوبارہ بزم شاعری پہ آ جاتے ہیں نا. نہیں, یہ الزام ہم پہ آ گیا. ایک اور جو ہے وہ تازہ نہیں, سوری, نئی غزلوں میں سے ورنہ سبزی ہو جائے. چھوٹی بہر کی ایک غزل ہے کہ ہے بہکنے کا مجھے ڈر کم سے کم, ہے بہکنے کا مجھے ڈر کم سے کم, یاد اسے کرتا ہوں پی کر کم سے کم. کیا کہنے, یاد اسے کرتا ہوں پی کر کم سے کم, اور میرے اندر جب سے وہ رہنے لگا, میرے اندر جب سے وہ رہنے لگا, میں بھی اب رہتا ہوں باہر کم سے کم. کیا کہنے, میرے اندر جب سے وہ رہنے لگا, میں بھی اب رہتا ہوں باہر کم سے کم, اور کیسے چلے گا یہ دنیا کا نظام, کیسے چلے گا یہ دنیا کا نظام, سر ہے پگڑی کے برابر کم سے کم. کیا کہنے, کیسے چلے گا یہ دنیا کا نظام, سر ہے پگڑی کے برابر کم سے کم, اور یار جان دینے کی باتیں مت کرو, یار جان دینے کی باتیں مت کرو, عشق میں کھاؤ تو پتھر کم سے کم. کیا کہنے, عشق میں کھاؤ تو پتھر کم سے کم, اور آج کل مصروف ہے شاید خدا. اچھا, آج کل مصروف ہے شاید خدا, دیکھتا ہے وہ زمین پر کم سے کم. کیا کہنے, دیکھتا ہے وہ زمین پر کم سے کم, اور شاید ہے تقاضا عمر کا, شاید ہے تقاضا عمر کا, زخم اب کھاتے ہو دل پر کم سے کم. کیا کہنے, شاید اب تقاضا, شاید ہے تقاضا عمر کا, زخم اب کھاتے ہو دل پر کم سے کم, ہے بہکنے کا مجھے ڈر کم سے کم. اور اگر 2-3 شعر اور جلدی سے نہیں, بالکل پوری غزل سنیں گے ہم, کیونکہ کلام جو ہے نا ہم نے زیادہ نہیں سنا. 3-4 شعر غزل کے اور ہیں. یہ غزل ہے, یہ ایک طرح مشاعرہ تھا انڈیا میں, بہار میں, اس کے لیے یہ غزل کہی تھی کہ وقت رخصت مجھ سے وہ کیسی نشانی لے گیا, وقت رخصت مجھ سے وہ کیسی نشانی لے گیا, کچھ نہ مل پایا اسے تو زندگانی لے گیا. کیا کہنے, کچھ نہ مل پایا اسے تو زندگانی لے گیا, وقت رخصت مجھ سے وہ کیسی نشانی لے گیا, کچھ نہ مل پایا اسے تو زندگانی لے گیا. اور داستان میں ذکر ہو کیسے کسی کردار کا, داستان میں ذکر ہو کیسے کسی کردار کا, جب تیرا کردار ہی ساری کہانی لے گیا. کیا کہنے, بہت خوب. جب تیرا کردار ہی ساری کہانی لے گیا. دوبارہ کرر. داستان میں ذکر ہو کیسے کسی کردار کا,
جب تیرا کردار ہی ساری کہانی لے گیا. کیا کہنے. اور چاہتا تھا دل میرا بازی نئی ایک کھیلنا. اچھا. چاہتا تھا دل میرا بازی نئی ایک کھیلنا. عشق پہلا ہی مگر پوری جوانی لے گیا. کیا کہنے. کیا کہنے. عشق پہلا ہی مگر پوری جوانی لے گیا. اور یہ تضمین ہے اس کی طرح پہ کہ لے گیا ہے وہ میرا سارا خزانہ چھین کر. لے گیا ہے وہ میرا سارا خزانہ چھین کر. کاسے دل سے لہو آنکھوں سے پانی لے گیا. بہت 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 یہ مصرع طرح تھا. کاسے دل سے لہو آنکھوں سے پانی لے گیا. اور مقطع اس کا دیکھیے مجھے پسند ہے خاص طور پر کہ ہم بچاتے ہی رہے عزت دستار شاد. کیا کہنے. ہم بچاتے ہی رہے عزت دستار شاد. کج کلاہوں کا قبیلہ حکمرانی لے گیا. کیا کہنے. بہت خوب. کج کلاہوں کا قبیلہ حکمرانی لے گیا. بہت شکریہ شفشاد صاحب. اور آپ نے بہت خوبصورت سما باندھا اور آخری جو غزل تھی وہ تو کمال تھی. اور آپ آسٹریلیا واپس جائیں گے اور انشاءاللہ دوبارہ بھی شریک ہوں گے بزم شاعری میں. کوئی بھی پیغام کوئی میسیج جو آپ ناظرین سے کہنا چاہیں یا نوجوان جو نوجوان شاعروں کے لیے خاص دینا چاہیں. نوجوان شاعروں کے بارے میں اتنا تو کہلوا دیا آپ نے پہلے بھی. ان سے میرا کہنا یہی ہے کہ آپ اپنی جو بھی کاوش ہے خاص طور پہ جو نئے لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں ان سے نہیں جو کہ باقاعدہ شاعر ہیں جو نئے لوگ ہیں جو نئی شاعری کر رہے ہیں ان سے میرا یہ کہنا ہے کہ جب آپ فیس بک پر ڈالنے سے پہلے اپنے کسی سینئر کو دکھا لیں مشورہ کر لیں. کوئی حرج نہیں ہوتا. دیکھیے مجھ سے قتیل شفائی صاحب نے کہا تھا ایک بار کہنے لگے کہ میں اپنی کتاب چھپوانے سے پہلے قاسمی صاحب کو دکھاتا ہوں پہلے ان سے مشورہ لیتا ہوں. کرتے ہیں تو یہ ہر دیکھیے کسی بھی دور میں آدمی سیکھنے کا عمل کبھی نہیں رکتا. یہ بات بس یہی میں بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں آنے کا. اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہو جاتا ہے. میں آپ کی میزبان نمرہ انصر اور میں ہوں افشاں شعور. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.